السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اپنے کلام میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ وہ بہترین نمونہ جو حالت امن میں باقاعدہ قاضی القضاء سربراہ مملکت کے طور پہ مدینہ ریاست میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک نقشہ بنا کے دیا۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے بقول کہ مدینہ ریاست کو جب قائم کیا تو سب سے پہلے آپ نے پہلے ہی سال میں پہلی ہجری میں باقاعدہ میثاق مدینہ، جس کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنے پی ایچ ڈی کا مقالہ بنایا تھا کہ اٹ واز اے فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ۔ دنیا میں جتنی ریاستیں رومن امپائر وغیرہ جتنی تھیں ان میں کوئی لکھا ہوا دستور، کانسٹیٹیوشن کسی ریاست کا خاکہ، اصول، قوانین جن پہ دنیا اپنی ریاست چلاتی ہے، وہ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ ریاست مدینہ پہلی ریاست ہے ہمارے پیغمبر کی کہ جس نے باقاعدہ دستور قائم کیا، اور پھر آپ نے وہاں عدالت کو قائم کیا۔ چیف جسٹس کے طور پہ آپ خود آئے، سربراہ مملکت کے طور پہ آپ خود آئے، اپنے آپ کو نامینیٹ کیا، یہ اللہ کی جانب سے تھا۔ اور پھر تمام لوگوں کو پابند کیا کہ جنگ کی حالت میں تمام مسلم نان مسلم اس ریاست کے ساتھ متحد ہوں گے اور کسی بھی صورت میں اس ریاست کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہاں رہنا تھا، ان کو پابند کیا، اور کتاب امام شافعی کی کتاب الام اور امام ابو عبید القاسم کی کتاب الخراج یہ باقاعدہ تفصیلیں دے چکی ہیں، اور امام شافعی کی کتاب الام نے 51 دفعہ لگائی ہیں، اور امام ابو عبید القاسم نے 48 دفعات باقاعدہ شکیں وہ باقاعدہ اس میں مینشن کی ہیں۔ حالانکہ چھٹی کلاس سے لے کے بی اے ایم اے تک جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے ان میں 51 دفعات کا ذکر نہیں ہوتا، 5-6 کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ دستوری خاکہ ہے جو ہمارے پیغمبر نے دنیا کو دیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ باقی دنیا کی کتابوں میں یا اہل کتاب کی کتابوں میں باقاعدہ جنگوں والے پیغمبر کا ہے، تو آپ کی جنگی پالیسی بھی دنیا کے سامنے آ گئی۔ وہاں باقاعدہ ضابطہ اخلاق دیا، اس ضابطہ اخلاق میں باقاعدہ تمام نان حربی جو غیر جنگی لوگ ہیں یا غیر جنگی ایریاز ہیں ان کی عزت اور رسپیکٹ کو قائم کر کے دکھا دیا۔ اور ایک موقع پہ اگر کوئی ایک عورت میدان جنگ کے ارد گرد کسی جگہ پہ مری ہوئی پڑی تھی تو آپ نے فرمایا آئندہ میں نہ سنوں کہ ان محاذوں کے قریب کوئی عورت ماری گئی ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابطہ اخلاق ہے، اور وہاں اس سلسلے میں آپ نے جو پالیسیاں بنائی ان میں باقاعدہ اپنے حالات ٹھیک کرنے کے ساتھ دشمن کے معاملات اور دشمن کی کارروائیاں اور ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کے کمک اور رصد کے راستوں کو پر نظر رکھنا سب سے اہم تھا۔ اور جنگ بدر جو ہے اس کا وقوع ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہاں آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے ان کی اس رصد اور کمک کو، جس سرمایہ کا بڑا حصہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا تھا، اور آپ نے اس کی سرکوبی کا فیصلہ کیا۔ شبلی نعمانی نے سیرت نبوی میں اپنی پہلی جلد میں باقاعدہ اس میں معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو قافلہ نبی پاک کے ہاتھ سے کیسے نکل جاتا، اور باوجود کوشش کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ سرگردان رہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اور وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جنگی پالیسی کا سلسلہ ہے کہ جس میں دشمن کو دھوکہ دیا جاتا ہے، دشمن کو ڈرایا جاتا ہے اور مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہاں بھی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے بقول
کارروائی بے شک ان کے کمک کو توڑنے کے لیے کی گئی تھی، لیکن کمک کے دوران ہی جب دشمن کی فوج آ پڑی تو پھر موازنہ ترجیح کا بن گیا کہ اب آپ نے قافلے کے پیچھے لگنا ہے یا دشمن کے ساتھ جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو یہ جنگ بدر مدینہ کے شمال مشرق کی طرف 80 میل اوپر جا کر وہ بدر کے مقام پر ہوتی ہے، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 اصحاب کے ساتھ موجود تھے، اور کئی دن تک وہ یہاں موجود ہیں۔ اگر مدینے سے کمک پہنچنی ہوتی تو وہ کب کی پہنچ چکی ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں اور کچھ جوان لڑکے تھے، اور باقیوں کے پاس کھجی کی سوٹیاں لاٹھیاں تھیں، اور یہ یوں کر کے جو اس لیے معذرت خواہانہ نظریہ والے یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک تو جنگ کرنے ہی نہیں گئے تھے۔ ہم نے کہا جنگ کرنے اگر نہیں گئے تھے تو پھر کمک پیچھے سے پہنچ جاتی، کمک تھی ہی نہیں، جتنی فوج تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ آ گئی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ اب لشکر ابو جہل کی سربراہی میں 1000 آدمی کا لشکر، جس میں 200 گھوڑے ہیں اور بے شمار اسلحہ ہے، اور وہ حملہ آور ہو رہے ہیں مدینے پہ، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے پوچھی کہ ہمارا تمہارا میثاق مدینہ کا معاہدہ تو مدینہ کے حفاظت کے لیے تھا، یہ مدینہ سے 80 میل اوپر باہر کی طرف جا کر تو کوئی معاہدہ نہیں تھا، تو اس لیے اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس وقت انصار مدینہ نے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں بحر احمر میں چھلانگیں لگانے کے لیے بھی کہہ دیں تو وہاں بھی ہم گرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بس حکم کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس بات سے خوش ہو گیا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں